اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا ایک مشہور واقعہ کہ ابو عثمان یہ دوست ہیں جناب سلمان محمدی کے، اور حضرت سلمان محمدی کے ساتھ کسی جگہ پر سفر کر رہے ہیں اور راستے میں کہیں قیام ہوتا ہے، کسی درخت کے ساتھ یہ جو ہے وہ رک جاتے ہیں، درخت کی جھاڑیوں کے نیچے جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں نیچے اتر رہی ہوتی ہیں اور اس پر جو ہے وہ خشک پتے لگے ہوتے ہیں۔ تو سلمان محمدی اس کی ٹہنی کو پکڑتے ہیں اور اس کو یوں ہلاتے ہیں اور تمام پتے اس درخت سے نیچے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر مخاطب ہوتے ہیں ابو عثمان کو کہ اے ابو عثمان، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کام میں نے کیوں کیا اور اس کا کیا فلسفہ تھا؟ کہا نہیں، آپ بتائیے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کہا میں ایک دن رسول خاتم کے ساتھ اسی طرح سے سفر کر رہا تھا، اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ہم ایک درخت کے نیچے جا کر قیام کیا، درخت کی اسی طرح سے ٹہنیاں موجود تھیں، پتے خشک تھے، جناب خاتم الانبیاء نے اس ٹہنی کو ہلایا اور ٹہنی کو ہلانے کے بعد تمام پتے زمین پر گر گئے اور درخت بالکل خالی ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس کو زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، جب درخت کو جھاڑتے ہیں سب پتے نیچے گر جائیں تو فقط اس کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، ایسا ہی ایک ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ تو جناب خاتم نے جناب سلمان سے کہا کہ اے سلمان، جو دن میں 17 رکعت واجب نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ گئے۔ یہ ہے واجب نماز کا اثر کہ انسان کے اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہ ہے واجب نماز کا اثر کہ انسان جب واجب نماز ادا کرتا ہے تو انسان کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان واجب نمازوں کے ساتھ مستحب نمازیں بھی شامل کر لیتا ہے اور ان مستحب نمازوں میں بطور خاص صلاۃ اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے، تو یہ انسان اگر دنیا چاہتا ہے تو اللہ عطا کر دیتا ہے، آخرت چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، ملکوت چاہتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن حدیث قرب نوافل کے نتیجے میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس قدر قریب ہو رہا ہے ان نوافل کے ذریعے سے، تو اب میں اس کی آنکھ ہوں، میں اس کی زبان ہوں، میں اس کا کان ہوں، میں اس کے ہاتھ ہوں، یہ میری مطیع میں، میری اطاعت میں اس قدر آگے چلا گیا ہے کہ اس نے اپنی مرضات کو میری مرضات کے تابع قرار دے دیا ہے۔ پس نوافل کا وہ مقام ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان کو وہ معراج عطا کرتے ہیں، وہ ملکوت عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے مرحوم قاضی نے اپنے شاگردوں سے کہا اور مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی سے کہا کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو۔